یخرج منہ الماء، کچھ میں سے نہریں، کچھ میں سے تھوڑا سا پانی نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ اللہ کے خوف سے نیچے گر پڑتے ہیں۔ اگر تمہارا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، پتھر تو اس کے خوف سے جھک جائیں، وہ تم پتھروں سے بھی بدتر ہو گئے ہو کہ تم سر اس کی بارگاہ میں نہیں جھکاتے۔ یہ ہو گیا تمہارا حال۔ تو یہ فطری ہدایت کی بات نہیں یہاں ہو رہی، یہاں وہ جو اللہ کے انوار و تجلیات جو قلب پہ پڑتے ہیں ان کی بات ہو رہی۔ فرمایا کہ حیوانوں کو خواہشات نفس دی، عقل نہیں دی، انسان کو عقل بھی دی، خواہشات نفس بھی دی۔ فرشتوں کے پاس صرف عقل ہے، حیوانوں کے پاس صرف خواہشات نفس ہے، انسان کے پاس دونوں چیزیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ایسے ہی نہیں جھگڑا کیا کرو لوگوں کے ساتھ، نبی صرف انسانوں میں آئے، نہ جنوں میں نہ فرشتوں میں، انبیاء صرف انسانوں میں آئے، ان کو ضرورت نہیں تھی۔ تو امام غزالی یہاں اپنی بحث کو سمیٹتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر تیری عقل خواہشوں پہ غالب آ جائے، بھائی خواہش کہتی ہے نا کہ بستر بڑا نرم ہے، نیند پوری آئی ہے، یہ خواہش ہے، لیکن عقل تو کہے گی کہ اللہ کا حکم ہے اٹھ نماز کے لیے، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، پھر ان کی یہ پشتیں بستروں سے علیحدہ ہو جاتی ہیں۔ عقل والے جو ہوتے ہیں نا، ان کی پشتیں بستروں سے علیحدہ ہو جاتی ہیں، پھر وہ سوئے نہیں رہتے۔ تو وہ کہتے ہیں امام غزالی کہ اگر تیری عقل خواہشوں پہ غالب آ جائے تو فرشتوں سے افضل ہے، تو مسجود ملائک ہے، اور اگر تیری خواہشیں عقل پہ غالب آ جائیں تو جانوروں سے بدتر ہے۔ ایک حیثیت میں تو نے نہیں رہنا، یا فرشتوں سے افضل بن کے رہنا یا جانوروں سے بدتر بن کے رہنا۔ اب یہ تیری مرضی ہے، تجھے اختیار دیا ہے۔ اب اس آیت کو ذہن میں رکھنا کہ یہ کب آتا ہے؟ جب آپ اللہ کے نبی اور اللہ کی نصیحتوں کو بھلا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، پھر آپ کا یہ حیوانی وجود حیوانوں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں، دیکھیے اس دور میں ایسی محافل میں بچوں کو ساتھ لے کے آیا کریں، لیکن کیا کریں، میں جب لوگوں کو یہ بھی کہتا ہوں نا تو لوگ کہتے ہیں کریں کیا جی، بچیاں نو جمعہ تے لے کے جائیے، اتنے بھی مولوی شعر ہی سناندے رہندے نے، قرآن پاک دی تے کوئی گل کردا کوئی نہیں۔ جے ختمہ تے لے جائیے تو اتنے بھی شعر شعوری سنا کے گزارا کر دیں ہیں۔ تو یہ بھی کوشش کیا کریں کہ جہاں سے آپ کا عقیدہ درست ہو، معاملات درست ہوں، تو یہ کبھی نہیں سوچنا کہ میرے اوپر نعمتوں کے دروازے کھل گئے ہیں تو پتہ نہیں میں کیا شے بن گیا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہم ان لوگوں کا امتحان لیتے ہیں، ان کے لیے سارے دروازے کھول دیتے ہیں جو اللہ کے نبیوں کے احکامات کو فراموش کرتے ہیں، تو پھر ہم ان کو پکڑتے ہیں اس طریقے سے، ان کے تکبر کو پکڑتے ہیں، ان کے غرور کو پکڑتے ہیں۔ تو کوشش کریں زندگی جو باقی بچی ہے اللہ کی فرما برداری میں گزرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔